انہیں یاد ہوگا پہلی تقریر تھی یا دوسری تقریر تھی، میں نے یہ حدیث پڑھی تھی رسول پاک کی کہ من بقا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین کے غم میں رویا یا جس نے رلایا یا جس نے رونے والے کی شکل بنائی، جس نے صرف رونے والے کی شکل بنائی اس پر جنت واجب ہے۔ کتاب کا نام ہے روضۃ الشہداء، فارسی میں ہے، میرے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں سے ہے، یہ حدیث وہاں درج ہے۔ رہا یہ سوال کہ آیا رسول نے یا کسی نے حسین پر گریہ کیا ہے یا حسین پر گریہ نہیں کیا، تو کتاب کا نام ہے ترمذی شریف اور دوسری کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ۔ میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ 10ویں محرم کا دن جب وقت ظہر گزر گیا تو ایک راویہ یہ روایت کرتی ہے کہ میں حضرت بی بی ام سلمہ سے ملنے گئی تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ زار و قطار دھاڑے مار کر رو رہی تھیں۔ جب میں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی، سبب پوچھا، تو انہوں نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ ابھی ابھی خواب میں نے رسول پاک کی زیارت کی ہے، آپ کے سر کی زلفیں کھلی ہوئی تھی اور آپ کی زلفوں میں خاک اور خون پڑا ہوا تھا اور آپ کی ریش مبارک خاک اور خون سے اٹی ہوئی تھی۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب آپ کا وصال ہوا تھا آپ کے سر میں خاک نہیں تھی، آپ کے بالوں میں خاک نہیں تھی، آپ کی ریش مقدس پر خون ملا ہوا نہیں تھا، یہ آپ کی حالت کیسی ہے؟ تو آپ نے رو کر فرمایا ام سلمہ میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، جہاں میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے، جہاں میرا حسین مارا گیا ہے، اور وہ جو خاک میں تجھے دے کر گیا تھا ذرا اسے جا کر دیکھ۔ تو بی بی کہتی ہیں جیسے میں اٹھی اور اس خاک کی طرف میں بڑھی تو میں نے دیکھا کہ وہ خاک کربلا خون بن کر ابل رہی تھی۔ تو یہ جناب ام سلمہ نے دیکھا رسول کو غم حسین میں، سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، بالوں میں خاک ہے، کل یوم عاشور ہے، آج شب عاشور ہے۔ میری شیعہ سنی سے بات نہیں ہے، جو بھی عاشق رسول ہے کم از کم کل ایسے سوگوار کی شکل میں رہے کہ رسول یہ کہہ سکے کہ ہاں یہ میرے غریب کا مجھے پرسہ دے رہا ہے، ہاں یہ میرے مظلوم کا مجھے پرسہ دے رہا ہے۔ یہ دو کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ جو لوگ روتے ہیں شہید چونکہ زندہ ہیں، لہذا زندہ کے غم میں رونا یا آنسو برسانا یہ شرک ہے، کفر ہے یا بدعت ہے؟ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کیسٹ آپ کو مل جائے گا کیونکہ اس وقت آپ نوٹ نہیں کر سکتے۔ کتاب کا میں نام لے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ، نام میں پھر لے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ، حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ فارسی میں ہے۔ ہاں بیٹا جو حوالہ رہ جائے مجھے کہہ دینا، میں پھر لکھوا دوں گا۔ یہ فارسی میں ہے، اس میں یہ درج ہے کہ جنگ احد کے بعد جب رسول پاک مدینے کی گلیوں میں داخل ہوئے تو انصاریوں کے گھروں سے ان کی عورتوں کی رونے کی آواز رسول پاک کے کانوں پر پڑی۔ آپ نے پوچھا یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں؟ جواب ملا یا رسول اللہ یہ اپنے اپنے شہیدوں کے غم میں آنسو برسا رہی ہیں۔ رسول پاک نے کہا کاش کوئی میرے چچا حمزہ کے غم میں بھی رونے والا ہوتا، کاش
کوئی میرے چچا حمزہ کے غم میں بھی رونے والا ہوتا، یہ کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب رسول خدا اپنے گھر میں پہنچے تو انصار کی عورتیں وہاں جمع ہو کر بجائے اپنے بھائی، بجائے اپنے بیٹوں، بجائے اپنے شوہروں کا نام لینے کے واہ حمزہ، واہ حمزہ، واہ شہیدہ کہہ کر وہ رو رہی تھی۔ رسول پاک نے فرمایا یہ انصار کی عورتیں میرے گھر بیٹھ کر کیوں رو رہی ہیں؟ تو جواب ملا یا رسول اللہ یہ اپنوں کا غم بھلا کر آپ کے چچا شہید جناب حمزہ کے غم میں آپ کے گھر بیٹھ کر رو رہی ہے۔ تو رسول نے ان کو روکا نہیں، ان کو منع نہیں کیا، ان سے یہ نہیں کہا کہ یہ مشرکانہ عمل ہے یا یہ کافرانہ عمل ہے یا شہید زندہ ہے اس کے غم میں رونا بدعت ہے، بلکہ رسول نے انہیں دعا دیتے ہوئے کہا رضی اللہ عن کننا وعن اولاد کننا وعن اولاد اولاد کننا، میں محمد تمہیں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تم سے بھی راضی ہوا، تمہاری اولادوں سے بھی راضی ہوا، اللہ تم سے سن رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی بھی نہیں بولا، سارے چپ کر گئے ہو۔ درود پڑھیں صلوات۔ رضی اللہ عن کننا وعن اولاد کننا، اللہ تم سے بھی راضی ہوا، تمہاری اولادوں سے بھی راضی ہوا۔ بیٹا ذرا سر اٹھاؤ، اٹھاؤ سر، نہیں جھکانا نہیں ہے۔ اللہ تم سے بھی راضی ہوا، تمہاری اولادوں سے بھی راضی ہوا، وہ اولاد اولاد کننا، اور تمہاری اولادوں کی اولادوں سے بھی راضی ہوا۔ معلوم ہوا جو اس گھرانے کے شہیدوں کے غم میں روتا ہے اللہ اس کی پشتوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہم ایک اور حوالہ بھی دینا چاہتے ہیں، کتاب کا نام ہے تذکرۃ خواصل امہ، تذکرۃ خواصل امہ۔ اس میں یہ درج ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس یعنی عباس بن عبد المطلب کے بیٹے غم حسین میں اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، یعنی ان کی بینائی جواب دے گئی غم حسین میں رونے پر۔ یہ صحابی بھی ہے اور رسول کا چچا زاد بھائی بھی ہے، کس کے غم میں رو رہا ہے؟ حسین کے غم میں رو رہا ہے۔ اگر حسین کے غم میں رونا شرک ہوتا، بدعت ہوتا، تو میرے بچوں شاید آپ کو علم نہیں ہے، میرے باقی بھائی اور بزرگ جانتے ہیں کہ اہل سنت بھائیوں کے نزدیک سب سے بڑا مفسر قرآن صحابہ میں سے اگر کوئی ہے تو وہ عبداللہ بن عباس ہے۔ تو اگر غم حسین میں رونا شرک ہے تو ٹھیک ہے، جو انجام عبداللہ بن عباس کا ہوگا ہمیں وہی انجام منظور ہے۔ اب ہم رجوع کرتے ہیں قرآن کی طرف۔ جب ہم بیٹا جی پتر جی آج اس طرح نہیں کرنا، شاباش شاباش، کیونکہ میں خود بلڈ پریشر کا مریض ہوں، تو ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کوئی آپ بچوں کے حق میں میں پیار سے ہٹ کر بات کر دوں۔ درود پڑھیے گا صلوات۔ اب ہم رجوع کرتے ہیں قرآن کی طرف، سورہ یوسف کی طرف۔ کون مسلمان ہے جسے حضرت یعقوب کون سا مسلمان ہے جسے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا علم نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود قرآن ہمیں بتا رہا ہے، فتویٰ یہ ہے کہ زندہ کے غم میں رونا شرک ہے۔ زندہ جو زندہ ہے اس کے غم میں رونا
شرک ہے. شہید زندہ ہوتا ہے لہذا زندہ کے غم میں رونا بدعت ہے, کفر ہے. بھئی عجیب بات ہے, اگر بیٹے کے غم میں روتے ہیں کہتے ہیں شہید ہے زندہ ہے, زندہ کے غم میں رونا بدعت ہے, اور اگر باپ سے مدد مانگتے ہیں تو کہتے ہیں علی مردہ ہے. مردہ سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ پہلے فیصلہ تو کرو کہ تمہارے نزدیک زندہ کون کون ہے. تو اب سورہ یوسف کی یہ آیت ہے, حضرت یعقوب کے گریے کو, رونے کو, جو یوسف کے غم میں جناب یعقوب نبی ہو کر روتے رہے, اللہ بیان کر رہا ہے. کالا یا اسفا علی یوسفا وابیضت عیناہ من الحزن. جناب یعقوب شجرۃ الوداع کے نیچے بیٹھ کر جہاں سے یوسف کو بھائیوں کے ساتھ رخصت کیا تھا, بھیجا تھا, وہاں بیٹھ کر دھاڑے مار کر, رو رو کر, پکار پکار کر, آواز دے کر کہتے یا اسفا, ہائے افسوس, علی یوسف, یوسف پر, ہائے افسوس یوسف پر, ہائے افسوس یوسف پر. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں ہائے حسین, ہم بھی تو یہی کہتے ہیں ہائے حسین, جو جناب یعقوب کہتے رہے. اتنا روئے کہ اب اس آیت کو کہاں لے جاؤ گے؟ نہ ہوا میں اڑا سکتے ہو, نہ پانی میں بہا سکتے ہو, نہ اس آیت کو مٹا سکتے ہو, اور فعل بھی نبی کا ہے. علی جیتے رہو, سلامت رہو. عمل بھی نبی کا ہے, فعل بھی نبی کا ہے. جناب یعقوب رو رو کر بینائی کھو بیٹھی,